السلام علیکم جی۔ صورتحال بڑی زبردست ہوئی ہوئی ہے، انٹرسٹنگ ہوئی ہوئی ہے۔ مختلف بلاگرز اپنی دے رہی ہیں رائے، اور جو نیوز چینلز ہیں وہ اپنی دے رہے ہیں۔ کل یا پرسوں رات کو حامد میر صاحب نے خواجہ آصف صاحب سے ایک سوال کیا، اور بڑا اچھا اس کا جواب بھی آیا کہ کیا جو پاکستان کو ڈی نیوکلیئر کرنے کی جو بات تھی یا وہ عمل تھا وہ ختم ہو گیا یا ابھی تک چل رہا ہے۔ تو خواجہ آصف صاحب نے بتایا کہ نہیں، وہ جو امت مسلمہ کا ایک جو ملک ہے، الفاظ ان کے اپنے، اس کے اوپر ان کی خواہش جو ان سی ہے نا وہ کچھ اور ہے، اور اس میں کوئی شک نہیں ہے۔ جو ماضی میں ہوتا رہا وہ اپنی جگہ پہ کوششیں تھیں، اور یہ جو ڈاکٹرائن تھی اس کا یہ حصہ تھا، لیکن اللہ کا شکر ہے آنکھوں پہ پٹی بندی ہوتی ہے، اور جب عمل کرنا شروع کرتے ہیں نا تو نفرت ڈالی جاتی ہے جس طریقے سے ڈالی گئی، اور پھر وہ ایک یلغار ہو گئی۔ تو جو کرنے والے تھے ان کو اس بات کا پتہ ہی نہیں تھا کہ ہم کر کیا رہے ہیں۔ تو ابھی تھوڑی تھوڑی سی ہوش آئی ہے، لیکن نفرت اپنی جگہ پہ باقی ہے۔ یعنی کہ وہ ہم اگر دیکھتے ہیں نا، پیپلز پارٹی کا ایک ووٹر تھا، اور ایک نواز شریف کا ووٹر تھا، یا پی ایم ایل این کا کہہ لیں ووٹر تھا، یا مسلم لیگ کا ووٹر کہہ لیں، جو پی ایم ایل این میں شفٹ ہو گیا۔ تو جب پیپلز پارٹی کا جو ووٹر تھا اس کو کوئی اور راستہ نہیں ملا تو وہ پی ٹی آئی میں شفٹ ہو گیا۔ تو ان کی آپس کی جو ان سے نا تھوڑی سی انڈرسٹینڈنگ ہے ابھی بھی اگر آپ دیکھیں تو بہت بڑی تعداد جو ان سے نا جو پی ٹی آئی سے نکلی یا نکلے گی یا نکل رہی ہے اس وقت میں، تو وہ پیپلز پارٹی کی طرف شفٹ ہوگی، کیونکہ یہ فیصلے جذباتی نہیں ہوتے، یہ فیصلے حکمت سے ہوتے ہیں۔ اس لیے کہ یعنی کہ یہ بدلے میں سے تیر نکلا تھا، اور تیر نے پھر بیڑا گرک کیا۔ یہ صورتحال جو اسی طرح چلتی رہتی ہے۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ موجودہ صورتحال کے اندر کیا یہ چلے گا سلسلہ، یعنی کہ یہ پی ٹی آئی جو ان سی ہے یہ پیپلز پارٹی میں شفٹ ہوگی، اور صورتحال جو ان سی ہے وہ مزید اسی طرح سے رہے گی۔ اگر ایسا رہا تو مشکلات بہت بڑھ جائیں گی پیپلز پارٹی کے لیے۔ وجہ یہ ہے کہ ایک پیپلز پارٹی کے اندر نا دو گروپ ہیں، ایک مطلب آپ یہ نظریاتی کہہ لیں، اور ایک مفاد پرستوں کا کہہ لیں ٹولہ۔ جو مفاد پرستوں کا ٹولہ ہے ہمیں بڑے اچھے طریقے سے یاد ہے، یا جو پرانے لوگ ہیں یا پرانی سیاست کے اندر جو پڑھتے رہتے ہیں دیکھتے رہتے ہیں، کہ پیپلز پارٹی کا ایک بہت بڑا گروہ تھا جو بھٹو صاحب کی پھانسی پہ مٹھائیاں تقسیم کر رہا تھا۔ یعنی کہ ان کے کیسے مفادات تھے، ایک طرف وہ بھٹو کے لیے جان دینے پہ اور تلے ہوئے تھے، اور پھر بھٹو کی پھانسی پہ مٹھائیاں تقسیم کر رہے تھے، اور آج پھر وہ پیپلز پارٹی کے اندر ہیں، اور پیپلز پارٹی نے ان کو ایکسیپٹ کیا۔ تو جو ایکسیپٹ کیا وہ اس لیے، اس کی کیا وجوہات تھیں وہ اس کے اوپر لمبی بات ہو سکتی ہے۔ اچھا، اب آ جاتے ہیں آج کی وہ اس صورتحال کے اوپر جس میں ایسا محسوس ہوتا ہے کہ جیسے جنرل عاصم منیر کے اوپر جن سے نا بڑی یلغار ہے، اور آج بھی اگر آپ دیکھیں تو عمران خان جیسے کورٹ میں بیٹھا ہوا تھا، اور وہ جو بات کر رہا تھا، وہ بات جن سی تھی، وہ اس کی جو رخ تھا وہ بالکل واضح طور پہ چیف آف آرمی اسٹاف کی طرف تھا۔ لیکن یوں کہہ لیں کہ اس ساری صورتحال کو دیکھتے ہوئے، یعنی کہ یہ سمجھ میں آتا ہے کہ ظلم خلیج زاد کو دیکھ لیں، اچھا امریکن پارلیمنٹیرینز کو دیکھ لیں، اور یہ جتنے یو کے جتنے آپ کہہ لیں MI6 کے جو ایجنٹ ہیں جتنے، ان سب کو دیکھ لیں، ان سب کی رائے جو سی ہے نا وہ یہ ہے کہ جو انسانی حقوق کی خلاف ورزی ہو رہی ہے وہ عمران خان کے خلاف ہو رہی ہے، اور جو پاکستان میں آگ لگا دی گئی وہ کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ اور اگر آپ دیکھیں کہ ٹرمپ نے جب اپنے فالوورز کو ڈائریکشن دی، اور انہوں نے سرکاری املاک پر حملہ کیا پارلیمنٹ پہ، یعنی کہ وہاں کی جو بلڈنگوں کے اندر گھسے اور جس طریقے سے ان کا بیڑا غرق کیا یا ایک تماشا بنایا، تو ایک ایک شخص جو اندر گھسا اور اس نے کوئی شیشہ توڑا یا اچھل کود بھی کی یا نعرہ بھی لگایا، سب کو جو تھا نا انہوں نے پکڑ لیا، اور اسی دن یہ کہہ دیا گیا تھا کہ
ٹرمپ کو اب اندر جانے سے کوئی نہیں روک سکتا. کچھ بھی ہو، اس کو جو انسان اس اسکرین پہ نہیں رہنے دیں گے. حالانکہ جو آج بھی ریپبلکنس کا سب سے مضبوط جو کینڈیڈیٹ ہے اور جو اس کا فرنٹ مین ہے وہ ٹرمپ ہے، لیکن اس کے باوجود مطلب اسٹیٹ نے ایک بات کو طے کر لیا کہ یہ ذہنی طور پر مفلوج کر رہا ہے عوام کو. اور اس نے، ہم دیکھتے ہیں کہ بالکل جیسے لندن میں، جیسے اٹلی کے اندر، جیسے دنیا کے مختلف ممالک میں یہ ایک ویو آئی نفرت کی اور اس نے ایک اپنی جگہ بنائی. بالکل ایسی ہے جیسے ایک ملک کا میں نام نہیں لوں گا، دو جو مشہور ترین پاکستان میں کولڈ ڈرنکس ہیں جو مقابلہ کرتی ہیں، ایک نے وہاں پہ بڑے سرد علاقے کے اندر اپنی کمپین چلائی. 1 سال وہ کمپین چلاتے رہے کہ یہ بڑا سافٹ ڈرنک بڑا زبردست ہے، اچھا ہے. جب لانچ کرنے کا ٹائم آیا تھا، دوسری نے لانچ کر دیا ساتھ ہی. تو اب گراؤنڈ بنی ہوئی تو اس کو ملی تھی، تو دوسرے نے کر دیا. بڑی آپس میں بات ہوئی. میں نے کہا جی ٹھیک ہے، مارکیٹ ہے، جہاں پہ تم کو موقع ملے تم کر لینا. تو اسی طریقے سے یہ ہوا کہ جب یہ نفرت کی آگ پھیلائی گئی انڈیا کے اندر، پاکستان کے اندر، اور اپنے مفادات حاصل کرنے کے لیے، تو جو اس سے نفرت کی آگ بھڑکی تو لگانے والوں نے اپنے بھی گھر کو جو انسان متاثر کیا. لیکن وہ کیونکہ آرگنائز ہیں تو انہوں نے ریورس کرنے کی کوشش کی. اب پاکستان کے اندر بڑی صورتحال جو سی ہے نا وہ ہوئی بھی ہے. تو یہ جو عمران خان کا اٹیک ہے نا آرمی چیف کے اوپر، یہ بڑا آرگنائز ہے اور اس کو باقاعدہ بتایا گیا ہے کہ آپ ایسا کرو. یہ ایک شخصیت سے مسئلہ نہیں ہے، یہ مسئلہ اس سوچ سے ہے کہ جو آپ ڈیموکریسی کے پیچھے کھڑے ہوں گے نا، یعنی کہ اس بات پر یقین رکھتے ہوں گے کہ نہیں، ہمارا کام صرف اور صرف دفاع کا، ہمارا کام صرف مشورہ دینا ہے، عمل کرنا، فیصلہ کرنا یہ پارلیمنٹ کا کام ہے، یہ عوام کے نمائندوں کا کام ہے. ہم وہاں پہ وہ صلاحیت نہیں رکھتے، ہم کمزور ہیں اس صلاحیت سے میں کہ جو یہ سیاسی لوگ کرتے ہیں، جو عوام کے نمائندے کرتے ہیں. جبکہ جو دوسری سوچ ہے جو ادارے کے اندر پروان چڑھی ہوئی ہے، وہ کہتے ہیں یہ پاکستانی ہمارا ہے اور پاکستان کی زمین بھی ہماری ہے. باقی یہ جو عوام ہے یہ بیوقوف ہیں، ان کو نہ سمجھ ہے نہ عقل ہے، اور ان کو صرف ڈنڈے سے سیدھا کیا جا سکتا ہے. تو بار بار وہ جو انسان اس کام کو دہراتے ہیں، عمل کرتے ہیں اس کے اوپر، اور وہ تباہی پھیر دیتے ہیں پاکستان کی. یہ جو ماشاء اللہ ہیں یا مداخلت ہے، یہ یہی. تو وہ اس سوچ کا حامل کہ جو اس کے پیچھے چلنا چاہتا ہے، ڈیموکریسی کے پیچھے، یعنی کہ جمہوریت کے پیچھے، یا جو صحیح نظام حکومت ہے یا نظام مملکت ہے اس کو کہہ لیں کہ اس میں چلنا چاہتا ہے، اس کے اوپر اٹیک مارا جاتا ہے. تو بہرحال اس وقت کے جو حادثات ہیں وہ یہ بتاتے ہیں کہ جو ڈیموکریسی ہے اس کے پیچھے نہ چل کے تو تباہی ہی تباہی. تو میاں نواز شریف کو دیکھ لیں، وہ اپنی جگہ پہ بیٹھے ہوئے ہیں، بار بار ان کے ساتھ وعدے ہوتے ہیں، پھر وعدہ خلافی ہوتی ہے، اور وہ تسلی سے بیٹھے ہوئے ہیں، اور وہ یہ دیکھ رہے ہیں کہ جب تک معاملات بالکل حق میں نہیں آ جاتے تب تک میں موو نہیں کروں گا بڑی. لیکن اس ملک کو سنبھالا، ڈی نیوکلیئر ہونے سے بچایا، اس ملک کی معیشت کو بچایا، یہ انہی کے حصے میں جاتا ہے. اور ایک دم سے اٹھانا جو انسان آسان ہے، لیکن جو یہاں پہ اس وقت بھی اقتدار میں بیٹھے ہوئے ہیں، اصل یا طاقت میں بیٹھے ہوئے ہیں، ان لوگوں کو یہ بات نہیں سمجھ میں آتی. نہ انہوں نے کبھی تنگی دیکھی ہے، نہ مصیبت اٹھائی ہے، نہ ان کو کوئی یہ پتہ ہے بے روزگاری کیا ہوتی ہے، نہ ان کو یہ پتہ ہے کہ لوڈ شیڈنگ کیا ہوتی ہے، کچھ بھی نہیں پتہ. ان کو صرف اور صرف یہ پتہ ہے کہ کیسے منہ بنائے جاتے ہیں، بولی کو کیسے بیوقوف بنایا جاتا ہے، اور احساس کر لو ہو اچھا، ہو بڑی زیادتی ہے. تو یہ ان کو پتہ ہے کہ بس لوگ شور مچائیں یا ایسی بات ہو تو یہ الفاظ بولے جاتے ہیں. تو بس ایسی ہی صورتحال ہے. انشاءاللہ بہتری کا معاملہ چل رہا ہے، اور بہتری ہوگی. جب تک اپنی اصلاح نہیں کریں گے تو معاملات خراب ہی رہیں گے. لیکن جو اصل پولیٹیشنز ہیں نا، انہوں نے طے کر لیا ہے کہ اب جب تک یہ تو طاقتور ہیں، یہ اپنے گھر کے اندر نہیں جاتے، اپنے بارڈر کے اندر نہیں جاتے، تو ہم نے بھی آگے بڑھ کے جو انسان ان کی عزت نہیں بچانی. تو رول لیں، جو رول سکتا ہے، جتنی رول سکتا ہے وہ رولے، اور
جو ڈیموکریٹس ہیں وہ اپنی جگہ پہ بیٹھے ہیں. ہو سکتا ہے کہ معاملہ ہاتھ سے نکل جائے، یعنی کہ انسان ہے نا، زندگی ہے، لوگ بیمار ہیں. میاں محمد نواز شریف کی میں بات کر رہا ہوں، یہ قدرت کا قانون ہے. مطلب کتنا کون جیے گا، حادثات ہوں گے، نہیں معافی مانگیں گے، نہیں ہوں گے تو یہ اور لانگ ہو جائے گا. لیکن اگر یہ سمجھیں کہ اب ہاتھ کچھ آئے گا تو اب اچھے کے ہاتھ، برے کے ہاتھ کچھ نہیں آئے گا، اب اچھے کے ہاتھ ہی آئے گا. بہت سخت بات کر رہا ہوں لیکن حقیقت یہی ہے. اللہ حافظ جی.